علمی نالج کے معزز خواتین و حضرات السلام علیکم۔ ان دنوں میں شام کی ڈیوٹی کرتا تھا۔ رات 12 بجے میری ڈیوٹی ختم ہوئی تو میں نے گیٹ پر آؤٹ کیا اور سائیکل اسٹینڈ سے سائیکل نکال کر گھر کو روانہ ہو گیا۔ اس رات چاند کی 7 یا 8 تاریخ تھی۔ ہلکی سی روشنی بھی ہر طرف پھیل گئی تھی اور ٹھنڈی ہوائیں بھی چل رہی تھیں۔ حالانکہ گرمیوں کا موسم تھا، سائیکل نارمل رفتار سے چل رہی تھی کہ اچانک مجھے محسوس ہوا کہ سائیکل پر وزن بڑھ گیا ہے اور مجھے 2 گنا زور لگا کر سائیکل چلانی پڑی تھی۔ میں حیران ہوا کہ سائیکل اتنا زور کیوں لے رہی ہے، حالانکہ میں اکیلا تھا اور ہوا کا رخ بھی موافق سمت تھا۔ مجھے لگا شاید سائیکل کا ٹائر پنچر ہو گیا ہے، اس لیے وہ زیادہ زور لے رہی ہے۔ میں نے سائیکل کھڑی کی اور نیچے اتر کر دونوں ٹائر چیک کیے، وہ بالکل صحیح تھی۔ خیر میں دوبارہ سائیکل پر بیٹھ گیا اور پیڈل چلانا شروع کر دیے۔ اب پھر سائیکل نارمل رفتار سے چل رہی تھی۔ تھوڑی دور تک تو ایسے ہی گئی، اس کے بعد اچانک سائیکل پھر بھاری ہو گئی اور 2 گنا زور سے چلنے لگی۔ یوں محسوس ہوتا تھا کہ جیسے میں اکیلا نہیں ہوں، میرے پیچھے کوئی اور بھی بیٹھا ہوا ہے، لیکن اس ویران راستے میں میرے ساتھ کون ہو سکتا تھا جب میں تھا ہی اکیلا۔ خیر یہ وقت زیادہ سوچنے کا نہیں تھا کیونکہ میں نے ابھی کافی دور جانا تھا۔ اس کچی سڑک پر میرے علاوہ رات کو کوئی اور آتا جاتا بھی نہیں تھا۔ گزشتہ 1 سال میں نے کبھی رات کے 12 بجے اس وقت کسی ذی روح کو نہیں دیکھا تھا۔ کبھی کبھار کوئی جنگلی جانور سامنے آ جاتے تھے، ورنہ کوئی انسان اس طرف آتا ہی نہیں تھا۔ میں مضبوط اعصاب کا جوان لڑکا تھا، اس لیے رات کو مجھے زیادہ خوف یا خطرہ محسوس نہیں ہوتا تھا، ورنہ کوئی عام انسان تو رات کے اس پہر اس طرف آنے سے ویسے ہی گھبرا جائے۔ اچانک میری نظر اپنے سائے پر پڑی تو میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ سائیکل پر میرے پیچھے کوئی اور بیٹھا ہوا تھا۔ پہلے میں نے اپنا وہم سمجھا کیونکہ چاند کی ہلکی سی روشنی میں معمولی سا سایہ نظر آنا وہم بھی ہو سکتا تھا لیکن جب میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو بے اختیار سائیکل کا ہینڈل میرے ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ میں نیچے گر پڑا اور میرے پیچھے بیٹھی وہ بھی زمین پر گر گئی۔ میں جلدی سے کھڑا ہوا اور اس سے پوچھا تم کون ہو، میرے پیچھے کب سے بیٹھی ہو؟ وہ سفید کپڑوں میں ملبوس کوئی جوان لڑکی تھی، اس نے اپنا منہ کپڑے سے چھپا رکھا تھا۔ مجھے کہنے لگی تم روز یہاں سے گزرتے ہو، آج میرا دل کیا کہ میں تمہارے پیچھے بیٹھ کر تھوڑی سی سیر کر لوں۔ تم ہو کون اور میرے پیچھے کیا کر رہی ہو؟ اگر کسی نے دیکھ لیا تو میں نے گھبرا کر پوچھا تو اس نے کہا کہ مجھے کس نے دیکھنا ہے، مجھے تمہارے علاوہ کوئی اور نہیں دیکھ سکتا۔ میں نے اس کے سفید کپڑوں کی طرف دیکھا جو مٹی سے گرنے کے بعد بالکل صاف تھے، کہیں پر بھی مٹی کے نشان نظر نہیں آ رہے تھے۔ مجھے گھبراہٹ ہونے لگی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تم ہو کون؟ سچ بتاؤ، خدا کے لیے میری جان چھوڑ دو۔ اس نے کہا میں نے تم کو کچھ بھی نہیں کہا، بس تھوڑی دیر سائیکل پر سیر کروا دو مجھے۔ میں گھبرا گیا اور جو قرآنی آیات مجھے یاد تھی میں نے ان کا ورد کرنا شروع کر دیا تو وہ ہنسنے لگی اور مجھے کہنے لگی کہ میرے ڈر سے کیا پڑھ رہے ہو، مجھے ان چیزوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا، میں خود بھی مسلمان ہوں اور 5 وقت کی نماز بھی پڑھتی ہوں۔ اس کی بات سن کر میرے پسینے چھوٹنے لگے۔ وہ میری جان چھوڑنے پر کسی طرح بھی رضامند نہ ہوئی۔ اس کی ایک ہی ضد تھی کہ مجھے سائیکل پر اپنے پیچھے بٹھاؤ اور سیر کروا دو۔ میں نے پوچھا کہ آپ نے جانا کہاں ہے تو اس نے کہا اپنے گاؤں تک لے جاؤ اور گاؤں کے باہر اتار دینا۔ جب کسی طور پر اس نے ضد نہ چھوڑی تو میں نے اسے کہا کہ ٹھیک ہے بیٹھ جاؤ سائیکل پر۔ وہ جلدی سے بیٹھ گئی۔ میں نے اب جو سائیکل چلانا شروع کی تو وہ ہوا کی رفتار سے چلنے لگی۔ میرا بالکل بھی زور نہیں لگ رہا تھا۔ وہ پیچھے بیٹھی آہستہ آواز میں کچھ گا رہی تھی، اس کی زبان مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی لیکن وہ گانا بہت اچھا گا رہی تھی۔ میرا آدھے گھنٹے کا سفر 10 منٹ میں طے ہو گیا۔ جب میں گاؤں کے قریب پہنچا اور پیچھے مڑ کر دیکھا تو کوئی بھی نہیں تھا، نہ جانے وہ کہاں اتر گئی تھی۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا اور جلدی سے اپنے گھر چلا گیا۔ اس رات کے بعد میرے ساتھ ایسا واقعہ پیش نہیں آیا، لیکن وہ رات مجھے بھولتی ہی نہیں ہے، نہ جانے وہ کون تھی۔ دوستو مزید اس طرح کی دلچسپ ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے۔ شکریہ۔